اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران، ہماری گفتگو ان افراد کے ادلہ میں ہے جو بیع فضولی کو باطل سمجھتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ بیع فضولی صحیح نہیں ہے۔ ان کے ادلہ میں ایک آیت تھی اور کچھ احادیث تھیں، باقی اجماع اور عقل کے ذریعے بھی وہ دلیل لائیں گے کہ بیع فضولی باطل ہے، لیکن اجماع اور عقل والی بحث ہم آج نہیں پڑھ پائیں گے، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پڑھیں گے۔ کل ہم نے ان علماء کی طرف سے وہ ادلہ پڑھے جو بطلان بیع فضولی پر دلالت کرتے تھے، لیکن ایک حدیث کا ترجمہ شاید میں نے مناسب نہیں کیا، اس ترجمے کو دہراؤں، 2-4 لفظیں، زیادہ نہیں ہیں، پھر اپنی آج کی بحث شروع کریں گے۔ تو اس میں سے ایک حدیث یہ تھی کہ جناب محمد بن قاسم بن فضل نے ایک مرد کے بارے میں امام کی طرف خط لکھا تھا، ٹھیک ہے، کہ اس مرد نے کسی عورت سے زمین خریدی تھی اور اس عورت کا تعلق فلاں خاندان سے تھا۔ تو اب ترجمہ اس جملے کا یوں کریں، فَكَتَبَ إِلَيْهَا كِتَابًا، یہاں کتاباً سے مراد خط نہیں بلکہ ایگریمنٹ ہے۔ جب ہم ایک دوسرے سے کوئی چیز خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، تو ہم اس کی ایگریمنٹ بناتے ہیں، جس کو عام طور پر میرے خیال میں پاکستان میں جو ہے کیا کھاتا بھی بولتے ہیں، جو ریونیو والے کے پاس لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فَكَتَبَ إِلَيْهَا كِتَابًا کا مطلب اس بندے نے اس عورت کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کی اور اس میں کہا قَدْ قَبَضَتِ الْمَالَ، اس عورت نے زمین کی رقم مجھ سے لے لی ہے۔ وَلَمْ تَقْبِضْهُ، یہ واو کو واو عاطفہ نہیں مانا ہے بلکہ واو کو واو حالیہ مانا ہے، در حالی کہ اس عورت نے اس مال کو قبض نہیں کیا تھا، یعنی اس عورت نے اس زمین کی قیمت اس مرد سے نہیں لی تھی، لیکن اس میں تحریری طور پر اس نے لکھ دیا تھا۔ کیوں؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کاغذوں میں کچھ غلط بیانیاں بھی کرتے ہیں۔ مثلا ہمارے پاکستان کا سسٹم یہ ہے کہ جتنا جو ہے کیا ہے گھر کی پلاٹ کی قیمت زیادہ ہوگی اتنی حکومت کی طرف سے ٹیکس زیادہ ہوگی، تو عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، مثلا 1 کروڑ والی چیز کی قیمت وہ جو ہے کیا ہے 5 لاکھ لکھا دیتے ہیں تاکہ ٹیکس کم پڑے۔ تو اس مرد نے اس عورت کے ساتھ جو ایگریمنٹ کی اس میں بھی شاید اس کا کوئی مقصد تھا کہ اس نے قیمت لے لی ہے، در حالی کہ اس عورت نے قیمت نہیں لی تھی۔ تو اب یہ شخص امام سے پوچھتا ہے کیا یہ خریدار اس عورت کو پیسے دے گا یا اس عورت کو پیسے نہیں دے گا؟ تو یہ مختصر وضاحت تھی بیٹا کل والی حدیث کی۔ آج تمام احادیث کا جواب مصنف صاحب یوں دیتے ہیں کہ لا بیع الا فی ملکن یا لا تبع ما لیس عندک، کہتے ہیں ان تمام کے تمام کا مطلب یہ ہے کہ آپ غیر کی ملکیت اپنے لیے نہیں بیچ سکتے، لیکن غیر کی ملکیت غیر کے لیے بیچنا چاہیں تو اس کے بطلان پہ یہ احادیث دلالت نہیں کر رہی، کیونکہ تمام احادیث کا جواب ایک جیسا ہے، اس لیے میں بھی 2 منٹ میں ان کا جو ہے جواب دے کے بحث کو کمپلیٹ کروں گا۔ تو امام علیہ السلام یا رسول اکرم جو کہتے ہیں کہ بھائی جو چیز تیرے پاس نہیں ہے وہ نہیں بیچو، اس کے 2-3 مطلب ہو سکتے ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو چیز ابھی تم نے خریدی ہی نہیں ہے، اپنے خریدنے سے پہلے ہی اگر تم اس کو بیچنا چاہو تو نہیں بیچ سکتے ہو۔ اگر یہ مطلب لیں تو پھر تو اس حدیث کا بیع فضولی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ تو تمام علماء متفق ہیں کہ اس قسم کا معاملہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر یہ اس کا مطلب لیا جائے کہ غیر کی چیز اپنے لیے، اپنے کھاتے میں، اپنے جیب کے لیے نہیں بیچو، تو یہ بھی ہم بھی مانتے ہیں کہ غیر کی چیز اپنے کھاتے میں، اپنے حق میں، اپنے لیے نہیں بیچ سکتا۔ ہم ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ زید کی ملکیت زید کے لیے میں بیچ رہا ہوں، تو اس حدیث میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ دوسری احادیث کا بھی جواب اس قسم کا ہوگا۔ پھر زیادہ سے زیادہ اگر آپ کہیں کہ نہیں بھائی یہ منع کرتی ہیں کہ آپ غیر کی ملکیت غیر کے لیے بھی نہیں بیچ سکتے ہیں بھائی میرے، تو ہم کہیں گے یہ بات آپ کی ٹھیک، لو فرض ہے 2 منٹ کے لیے ہم مانتے ہیں۔ تو ایک علم اصول والوں نے ہمیں قانون بتایا تھا، ما من عام الا وقد خص،
بھائی قانون عمومی، قانون کلی یہی ہے کہ غیر کی چیز آپ نہیں بیچو، لیکن ہم نے جو صحت فضولی کے ادلہ پیش کیے وہ آ کے ان احادیث کو تخصیص لگا رہے ہیں کہ ہاں غیر کی ملکیت غیر کے لیے بیچ سکتے ہو، اپنے لیے نہیں بیچ سکتے ہو۔ تو نتیجے میں ان احادیث میں سے کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جو بطلان بیع فضولی پر دلالت کرے۔ آیت کا جواب تو کل دے چکے تھے، کیونکہ آیت بطلان پر اس صورت میں دلالت کر رہی تھی جب مفہوم حصر ہو یا مفہوم وصف، ہم نے دونوں کی نفی کی۔ احادیث کا بھی آج ہم نے آپ کے سامنے جواب پیش کر دیا کہ احادیث بھی بطلان بیع فضولی پر دلالت نہیں کرتی ہیں۔ باقی اجماع اور عقل انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والجواب عن النبوی اولا، رسول اکرم کی جو ہم نے کل پہلی حدیث پڑھی تھی بیٹا، اب پہلی حدیث کون سی تھی؟ لا تبع ما لیس عندک، یہ ذہن میں ہو۔ ان الظاہر من الموصول، اب فرماتے رسول اکرم کی حدیث میں ایک موصول آیا ہے، کون سا؟ ما، لا تبع ما، تم نہیں بیچو وہ چیز، ہی العین الشخصیہ، اس ما سے مراد بیٹا عین شخصیہ یعنی معین چیز کہ یہ چیز، اس سے مراد عین کلی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ للاجماع والنص، بھائی کیوں کلی مراد نہیں ہے؟ اس لیے کہ اجماع بھی آیا ہے اور نص یعنی واضح الفاظ بھی آئے ہیں احادیث وغیرہ کے علی جواز بیع الکلی، کہ بیع کلی تو جائز ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ دیکھیں ابھی گندم کی فصل آپ نے کاٹی نہیں ہے، لیکن ابھی سے کوئی آپ کو کہے کہ بھائی 5 من گندم مجھے دینا، یہ اس کے پیسے لے لو، کہ یہ معاملہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ بالکل جائز ہے، حالانکہ گندم تو ابھی موجود نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی معین چیز آپ بیچ رہے ہیں۔ گندم 5 من کلی ہے، یعنی وہ بوری یہ بوری وہ معین نہیں ہے، تو بیع کلی جائز ہے، بیع جزئی معین چیز کی بیع جائز نہیں ہے۔ یا اس ما سے مراد لیں ومن البیع البیع لنفسہ، یہ جو نبی نے کہا کہ تم نہیں بیچو وہ چیز جو تمہارے پاس نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے لیے نہیں بیچو، لیکن مالک کے لیے بھی نہ بیچو، یہ تو اس سے ثابت نہیں ہوتا ہے۔ ان ظاہر من الموصول، پھر یہاں بھی یہ لے آئیں ان ظاہر من البیع، اس بیع سے ظاہر البیع لنفسہ ہی، کہ اگر آپ غیر کی چیز اپنے لیے بیچتے ہو تو یہ جائز نہیں ہے، لیکن لا ان مالک العین، اگر مالک العین کے لیے بھی بیچیں تو اس کے بطلان پر یہ حدیث دلالت نہیں کرتی ہے۔ وحینئذ، جب ہم نے یہ توجیہ آپ کے سامنے پیش کر دی کہ ما سے مراد کیا ہے یا بیع سے مراد کیا ہے، فَإِمَّا أَنْ يُرَادَ بِالْبَيْعِ، یا تو اس حدیث میں بیع سے ارادہ کیا جائے مجرد الانشاء، صرف اور صرف جو کیا ہے انشاء یعنی عقد کا ایجاد کرنا، فَيَكُونُ دَلِيلًا، اگر مجرد انشاء مراد لیں گے تو فَيَكُونُ حدیث نبوی دلیل ہو جائے گی علی عدم جواز بیع الفضولی لنفسہ، کہ بیع فضولی کو آپ اپنے لیے نہیں بیچ سکتے ہیں۔ فلا یقع لہ، تو نتیجے میں جب بیع فضولی آپ اپنے لیے کریں گے تو یہ بیع نہ خود فضولی کے لیے واقع ہوگی ولا للمالک، اور مالک کے لیے بھی یہ بیع واقع نہیں ہوگی بعد اجازت ہی، اگرچہ مالک اجازت ہی کیوں نہ دے۔ بیٹا یہاں 2 لفظ عربی کے ذہن میں رکھ لیں، کیوں یہ دونوں کی طرف سے بیع واقع نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ ما قصد لم یقع وما وقع لم یقصد، آپ نے قصد کیا تھا کہ میرے لیے بھی یہ بیع ہو، وہ تو واقع ہو نہیں سکتی کیونکہ یہ چیز آپ کی نہیں ہے، اور اگر مالک کے لیے یہ بیع واقع ہو تو مالک کی آپ نے نیت نہیں کی تھی۔ وَإِمَّا أَنْ يُرَادَ مَا، یا ارادہ کیا جائے ما، وہ مطلب ان تذکرت جو علامہ حلی نے کتاب تذکرہ میں بیان کیا ہے، کس سے یہ ارادہ کیا جائے؟ اس حدیث سے، من ان یبیع عن نفسہ، یہ شخص وہ چیز بیچتا ہے اپنے لیے، کیوں؟ لیشتریہ من مالکہ، کہ بھائی یہ موبائل زید کی ہے، میں بیچ رہا ہوں، پھر کیا کروں گا؟ ثم یمضی کا ویسے تو ترجمہ گزرتا ہے، لیکن آپ ترجمہ کریں پھر یہ فیصلہ کرتا ہے لیشتریہ، تاکہ یہ چیز خریدے گا من مالک ہی، اس چیز کے مالک سے، پھر میں بیچ دوں گا اس کو، یا ابھی سے بیچ رہا ہوں۔ لأنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے کہ
قال کس نے؟ علامہ نے کہا، ٹھیک ہے، لأنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکرہ، رسول اکرم نے اپنے اس حدیث کو ذکر کیا جواباً لحکیم بن حزام، حکیم بن حزام کے جواب میں، حیثو جب سألہ، حکیم نے رسول سے سوال کیا تھا، ان یبیع شیء، اس بارے میں کہ وہ کوئی چیز بیچتا ہے، فیمضی، پھر وہ گزر جاتا ہے، فیصلہ کرتا ہے کس کا؟ وہ یشتری ہے کہ میں اس چیز کو خریدتا ہوں اس کے مالک سے، ویسلمہ، یا ویسلمہ، پھر میں وہ اس کے حوالے کر دوں گا، فإن ھذا البیع غیر جائز، بھائی یہ بیع جائز نہیں، جو چیز آپ نے خریدی ہی نہیں ہے ابھی سے ہی آپ وہ کیسے بیچ رہے ہیں؟ ولا نعلم فیہ خلافا، اس غیر جائز ہونے میں ہم کوئی اختلاف نہیں پاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیوں؟ للنہی المذکور، بھائی یہ معاملہ غلط ہے، للنہی، اس نہی کی وجہ سے، المذکور، جو رسول اکرم کی حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ خوب، ایک تو نہی کی وجہ سے یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، دوسرا وللغرر، اس معاملے میں دوسرے بندے کے ساتھ دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا آپ مجھے زید کی چیز بیچ رہے ہیں اس نیت سے کہ زید سے میں خریدوں گا پھر رحمانی کے حوالے کروں گا، ممکن ہے زید آپ کو وہ چیز دے ہی نہ، ٹھیک ہے، لأن صاحب العین قد لا یبیعھا، صاحب عین کبھی کبھی اپنی عین کو نہیں بیچتا۔ انتہا کلام التذکرہ، تذکرہ کا کلام ختم ہو گیا۔ وہذا المعنی، کہتے ہیں یہ جو ہم نے معنی کی، کون سی؟ تذکرہ والی، یرجع، یہ معنی رجوع کرتی ہے الی المراد من روایت خالد و یحییٰ، کہ بھائی خالد اور یحییٰ کے دونوں روایتوں سے مراد بھی یہی معنی ہے، کون سی؟ کہ آپ پرائی چیز بیچ رہے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ آپ اس چیز کے وہ مالک بنیں گے، پھر آپ اس کے حوالے کریں گے۔ الآتیتین فی بیع الفضولی لنفسہ، وہ دو احادیث جو آئیں گی کہاں پر بیٹا؟ جہاں پر فضولی ایک چیز بیچتا ہے اپنے لیے۔ وَيَكُونُ بُطْلَانُ الْبَيْعِ، تو پھر یہ بیع باطل کیوں ہوئی؟ کہتے ہیں بمعنی عدم وقوع البیع للبائع، بطلان کا یہ مطلب ہے کہ یہ بیع بائع کے لیے واقع نہیں ہو سکتی بے مجرد انتقال ہی الیہ، جیسے ہی یہ چیز منتقل ہوئی الی البائع، بائع کی طرف، بشراء، خریداری کے ذریعے۔ فلا ینافی، لیکن یہ بیٹا معاملہ، ٹھیک ہے، یہ بطلان منافات نہیں رکھتا اہلیتہ، کہ یہ جو آپ نے پرائی چیز بیچی ہے اس میں صلاحیت ہے لتعقب الاجازت من المالک، کہ اگر مالک کی طرف سے اجازت آگے تو یہ ٹھیک ہو جائے گی، اپنے لیے نہیں ہوگی۔ حدیث بھی یہ کہتی ہے کہ پرائی چیز اس نیت سے بیچو کہ میں خریدوں گا پھر حوالے، تو حدیث کہتی ہے غلط ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ معاملہ غلط ہے۔ وہ بے عبارت اخرى، دوسرے لفظوں میں ہم اس حدیث کا مطلب یوں سنائیں کہ بیٹا نہی المخاطب عن البیع، مخاطب کو نہیں کی گئی ہے بیچنے سے، ٹھیک ہے، دلیل علی عدم وقوع، یہ جو نہیں ہے یہ دلیل ہے کہ علی عدم وقوع البیع مؤثرا فی حق ہی، کہ یہ بیع بائع کے حق میں اثر والی نہیں ہوگی۔ اثر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی عین منتقل ہو جائے مشتری کی طرف، ثمن منتقل ہو جائے بائع کی طرف، ایسے نہیں ہوگا۔ فلا يدل علی الغائہ، لیکن یہ نہیں دلالت نہیں کرتی علی الغاء البیع، کہ یہ بیع بنیاد سے ہی غلط ہے بنسبت المالک، مالک کے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ لا تنفعہ، بیٹا یہ بیع مالک کو فائدہ نہ دے بے اجازت المالک، مالک کی اجازت کے ساتھ، فی وقوع البیع للمالک، فی وقوع بیٹا تنفع کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ یہ بیع واقع ہوگی کس کے لیے؟ مالک کے لیے، اس کی نفی نہیں ہے، اپنے لیے کی نفی ہے لیکن مالک والی بیع کی نفی نہیں ہے۔ وَهَذَا الْمَعْنَى أَظْهَرُ مِنَ الْأَوَّلِ، فرماتے ہیں کہ یہ جو تذکرہ میں علامہ صاحب نے اس حدیث کا ترجمہ کیا، یہ ہماری والی معنی سے جو کیا وہ بہتر ہے۔ ہم نے معنی یہ کیا تھا کہ ما سے مراد موصول ہے، ٹھیک ہے، جو ابھی آپ پڑھ کر آئے ہیں۔ وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ، ہم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اپنے لیے معاملہ نہیں ہوگا، کما سیجیو، جیسے کہ ان قریب یہ مسئلہ اور اس کی وضاحت آئے گی۔ وثانیاً، چلیں یہ تو ہم نے روایت پہ علمی بحث کی، ثانیاً کہتے ہیں ایک اور عنوان سے بھی یہ حدیث بیع فضولی کے بطلان پہ دلالت نہیں کرتی۔ سلمنا، چلیں ہم تسلیم کرتے ہیں دلالت نبوی علی المنع،
کہ یہ رسول اکرم کی حدیث دلالت کرتی ہے علی المنع بیع فضولی کے منع پر، لیکنہ بالعموم، لیکن یہ رسول اکرم کی حدیث کیا ہے بیٹا؟ عام ہے، یعنی کہتی ہے کہ بیع فضولی غلط ہے۔ کون سی؟ اپنے لیے یا مالک کے لیے؟ کون سی والی؟ فَيَجِبُ تَخْصِيصُهُ، پھر واجب ہے کہ ہم اس عموم کو تخصیص لگائیں بما تقدم من الادلت، جناب ان ادلہ کے ساتھ جو گزر چکے، کس پر؟ صحت فضولی پر، ہم کہیں گے وہ اس کو تخصیص لگا رہے ہیں۔ الدالت، وہ ادلہ جو دلالت کر رہے تھے علی تصحیح بیع ما لیس عند العاقد، کہ صحیح ہے اس چیز کا بیچنا جو عقد کرنے والے کی نہیں ہے۔ ویسے ظاہری ترجمہ یہ ہوگا عقد کرنے والے کے پاس، لیکن یہاں پر آپ ترجمہ یہ کریں جو عاقد کی چیز نہیں ہے، لمالک ہی، لیکن وہ مالک کے لیے بیچتا ہے۔ فَإِذَا اجازت، یا اذا اجازت، جب مالک نے اجازت دی تو وہ معاملہ صحیح ہے۔ بس حدیث عدم اجازت والے کو منع کرتی ہے بیٹا، اجازت والی کو جو کیا ہے وہ اگر یہ حدیث منع بھی کرے تو ان دوسرے احادیث کے ذریعے ہم اس کو تخصیص لگا دیں گے۔ وَبِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْجَوَابَيْن، یہ جو ہم نے دو جواب آپ کو بتائے، ٹھیک ہے، ایک اپنا ایک علامہ حلی کا، يَظْهَرُ الْجَوَابُ عَنِ الدَّلَالَةِ قَوْلِهِ لَا بَيْعَ إِلَّا فِي مِلْكٍ، ظاہر ہو جاتا ہے جواب اس حدیث کا بھی۔ یہ حدیث کیا تھی کہ لا بیع، بھائی بیع نہیں کی جا سکتی سوائے اپنی ملکیت کے۔ فَإِنَّ ظَاهِرَ منہ کو منہ کی ضمیر جائے گی قول معصوم کی طرف۔ اس قول معصوم کا ظاہر یہ ہے کون المنفی هو البیع لنفسہ، کہ بھائی وہ بیع نہیں ہو سکتی جو اپنے لیے آپ کریں۔ وَإِنَّ النَّفْيَ رَاجِعٌ إِلَى نَفْيِ الصِّحَةِ، اور دوسری بات یہ کہ یہ جو لا بیع ہے یہ بیع کو بنیاد سے نفی نہیں کرتی بلکہ صحت بیع کی نفی کرتی ہے۔ فی حق ہی، عاقد کے حق میں بیع صحیح نہیں ہے، لا فی حق المالک، لیکن مالک کے حق میں بیع کی نفی نہیں ہو رہی۔ ما ان العموم لو سلم، پھر کہتے ہیں فرض کریں کہ یہ حدیث کہتی ہے کہ مالک کے لیے بھی یہ معاملہ نہیں ہوگا، عاقد کے لیے بھی نہیں ہوگا، وجب تخصیصہ، پھر بھی ضروری ہے کہ ہم اس عموم کو تخصیص لگائیں بما، ان ادلہ کے ساتھ، دل علی وقوع البیع، جو دلالت کرتے تھے کہ بیع واقع ہوگی للمالک، مالک کے لیے اذا اجاز، جو وہ اجازت دے۔ بیٹا میں آپ کو کہتا ہوں اکرم الطلاب، تم عزت کرو طلاب کی، الا الفاسقین، سوائے فاسقین کے۔ اب الا الفاسقین نے آ کے طلاب کو تخصیص لگائی۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ بیع فضولی صحیح نہیں ہے، یہ عدلہ یہی کریں، لیکن گزشتہ عدلہ کریں کہ اگر مالک اجازت دے تو صحیح ہے، تو اس کے ذریعے تخصیص لگ جائے گی۔ وَأَمَّا روایتان، بھائی کل 5-6 روایتیں انہوں نے آپ کو بتائی تھیں، آخری جو 2 روایات ہیں فَالدَّلَالَتُهُمَا عَلَى مَا حَمَلْنَا عَلَيْهِ السَّابِقَيْن أَوْضَحُ، تو پھر ان 2 روایتوں کی بھی دلالت کرنا عَلَى مَا، اسی معنی پر جس پر ہم نے پہلے والی 2 روایتوں کو حمل کیا، بالکل واضح تر ہے۔ بیٹا وہ کیا تھا کہ اپنے لیے معاملہ صحیح نہیں ہے، مالک کے لیے معاملہ صحیح ہو سکتا ہے۔ وَلَيْسَ فِيهِمَا، ان 2 روایتوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے یدل، جو دلالت کرے۔ بیٹا وہ 2 روایتیں ہیں کون سی؟ ایک روایت خالد کی، ایک یحییٰ کی جو آئندہ آئیں گی۔ وَلَيْسَ فِيهِمَا مَا يَدُلُّ، ٹھیک ہے، بیچ میں بریکٹ کو چھوڑ دیں، وَلَوْ بِالْعُمُوم، یعنی ان میں کوئی عمومی دلالت بھی نہیں ہے، کس پر؟ عَلَى عَدَمِ وُقُوعِ الْبَيْعِ الْوَاقِعِ مِنْ غَيْرِ الْمَالِكِ، کہ واقع نہیں ہو سکتی وہ بیع جو مالک کے علاوہ کسی اور نے انجام دی ہے مالک کے لیے، یعنی اس منع پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اذا اجاز المالک کو، جب مالک صاحب کیا کریں؟ اجازت دے دیں۔ وَأَمَّا الْحَصْرُ فِي صَحِيحَةِ ابن مسلم و توقیع، جناب ابن مسلم کی حدیث اور توقیع میں جو بالکل حصر کیا گیا تھا، وہ ابن مسلم کی حدیث بیٹا کون سی تھی؟ ابن مسلم کی جو ہے وہ حدیث ظاہراً یہ تھی کہ بیٹا وہ جو زمین کے بارے میں تھی کہ بغداد کے ارد گرد کسی نے زمین خریدی تھی، اور اس کے بعد یہ کیا ہے وہ جناب دوسری حدیث جو توقیع، جو امام زمانہ کی طرف سے توقیع تھی، فرماتے فَإِنَّمَا هُوَ فِي مُقَابِلَةِ عَدَمِ رِضَا أَهْلِ الْأَرْضِ، وہ اس لیے تھی کہ وہ زمین کے مالک راضی ہی نہیں تھے زمین کے بیچنے پر، تو بالکل وہ معاملہ غلط ہوگا۔ وَزَيْئَتِ
اور زیہ یعنی اس سامان کے مالک بھی راضی نہیں تھے، رأسن بنیاد سے اجازت ہی نہیں دے رہے تھے۔ علامہ یقتضی ہے سؤال فیہما، سوال بھی ان دونوں روایتوں میں یہی تقاضا کرتا ہے کہ وہ زمین والے اور وہ سامان کے مالک اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ وَتَوْضِیحُهُ فرماتے تھوڑی سی اس حصر والی بات کی وضاحت کر دیں، ان النہی فی مثل المقام وان کان یقتضی الفساد، اس قسم کے موارد میں اگر نہیں آئے تو وہ فساد معاملہ پر بیٹا دلالت کرتی ہے، الا انہو، لیکن یہاں پر فساد سے مراد بالکل عقد باطل ہونا نہیں ہے، بمعنی عدم ترتب الاثر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عقد پر اثر مترتب نہیں ہوگا، المقصود من المعاملہ، وہ اثر جو مقصود ہوتا ہے معاملہ سے، بیٹا وہ اثر کیا ہوتا ہے؟ نقل و انتقال، یعنی مبیع مشتری کی طرف نقل ہو جائے، ثمن بائع کی طرف نقل ہو جائے، علیہ، ٹھیک ہے، عدم و ترتب الاثر المقصود من المعاملۃ علیہ، علیہ یعنی اس معاملے فضولی پر وہ اثر جو ہے کیا ہے وہ فٹ نہیں ہوگا۔ وہ من المعلوم کہتے ہیں، اور یہ بات بالکل واضح ہے، ان عقد الفضولی لا یترتب علیہ بنفسہ الملک، بھائی عقد فضولی پر ملک مترتب نہیں ہوتی، یعنی عقد فضولی کے ذریعے کوئی کسی چیز کا مالک نہیں بنتا، المقصود وہ ملک جو قصد کی جاتی منہ عقد سے، وَلِذَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ الْبَاطِل، اسی لیے استعمال کیا جاتا ہے علیہ عقد فضولی پر باطل کا لفظ، حالانکہ باطل سے مراد بالکل غلط نہیں ہے، باطل کا مطلب ہے اس پر وہ اثر نقل و انتقال والا فٹ نہیں ہوگا، فی عبارات العلماء کثیراً، وَلِذَا عُدَّ فی شرائع، شرائع بیٹا وہی کتاب جو آپ میرے گھر بھی دیکھ کے آئے، شرائع الاسلام، جس کے لکھنے والے محقق ہلی ہیں، والقواعد، بیٹا قواعد دو کتابیں ہیں، ایک قواعد علامہ ہلی کی ہے، ایک قواعد جو ہے کیا ہے شہید اول کی ہے، تو بظاہر یہ مجھے محسوس ہو رہا ہے علامہ ہلی والی کتاب ہے۔ عد فی الشرائع والقواعد من شروط المتعاقدین، ان میں گنتی کیا گیا ہے، شمار کیا گیا ہے متعاقدین کے شرائط میں سے، اعنی شروط الصحہ، کہتے ہیں متعاقدین سے مراد بائع اور مشتری کے شرائط نہیں بلکہ شرائط صحت میں گنا گیا ہے، کون العاقد مالکن، کہ بھائی عقد کرنے والا اگر مالک ہوگا تو عقد صحیح ہوگا، او قائمن مقام المالک، یا مالک کا قائم و مقام ہو تو بھی عقد صحیح ہوگا۔ وَإِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنَ ظُهُورِ رِوَایَةً فِي اللَّغْوِيَّةِ عَقْدِ الْفُضُولِ رَاسًا، اور اگر تم منع کرتے ہو، ٹھیک ہے، الا مگر یہ کہو کہ بھائی یہ دونوں روایتیں ظہور رکھتی ہیں کہ عقد فضولی جو ہے کیا لغو ہے، راسن بنیاد سے ہی، وجب تخصیصہما، پھر بھی واجب ہے کہ ان دو روایتوں کو آپ تخصیص لگائیں، بما تقدم ان ادلہ کے ساتھ جو گزر چکے، من ادلت صحت، وہ کون سے ادلہ تھے جو کہہ رہے تھے کہ بیع فضولی صحیح ہے۔ وَأَمَّا روایت القاسم بن فضل، لیکن وہ روایت جو جناب قاسم بن فضل نے نقل کی کہ اس عورت کو قیمت نہ دو، فلا دلالت فیہا، اس روایت میں کوئی دلالت نہیں سوائے ایک چیز کی، الا علی عدم جواز اعطاء ثمن للفضولی، امام یہ کہہ رہا ہے کہ فضولی کو قیمت نہیں دو، یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ عقد باطل ہے، لأنہ باع ما لا یملک، اس کو ہم کیوں قیمت نہ دیں؟ اس لیے کہ اس نے بیچی ہے ایک ایسی چیز بیٹا لا یملک، جس کا وہ مالک نہیں ہے، وہذا حق، یہ بات تو بالکل حق ہے کہ جو مالک نہیں ہے کوئی چیز بیچے گا تو وہ ثمن نہیں لے سکتا، لا ینافی صحت الفضولی، یہ فضولی کے صحت کے ساتھ کوئی منافات نہیں رکھتا۔ وَأَمَّا توقیع الصفار، صفار صاحب نے بھی امام کی طرف کچھ لکھا تھا، پھر امام نے اسی کے لیٹر پہ جواب لکھا تھا، وَظَاهِرْ مِنْهُ، اس توقیع سے بھی جو مطلب ظاہر ہو رہا ہے، وہ نفی و جواز البیع، وہ یہ ہے کہ بھائی بیع کا جائز ہونا غلط ہے، فیما لا یملک، اس چیز کا جس کا وہ بائع مالک نہیں ہے، اس کا مطلب یہ عدم وقوع بمعنی وقوع للبائع، ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس بیع کا مالک اس بائع کے لیے واقع ہونا یہ غلط ہے، علی جہت الوجوب واللزوم، کہ یہ اس بائع کے لیے بیٹا لازمی طور پر عقد ہو جائے اور واجبی طور پر ضروری طور پر ہو، ہم کہتے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ وَيُؤَيِّدُ تَصْرِيحُهُ علیہ السلام، اور یؤید کہیں گے تو بیٹا یہ ہماری توجیہ، اس کی تائید کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، امام علیہ السلام کے تصریح کے ذریعے سے، یا یوں کہیں وَيُؤَيِّدُ تَصْرِيحُهُ، یؤید کو پہلے معلوم کر کے پڑھیں، امام علیہ السلام نے جو تصریح کی تھی بعد تلک الفقرت،
بیع کے نفی کے بعد بے وجوب البیع فیما یملک، کہ بھائی جس چیز کے آپ مالک ہیں اگر وہ بیچیں گے تو وہ بیع واجب ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی یعنی لازم الوفا ہو جائے گی۔ فلا دلالت علی عدم وقوعہ، تو نتیجے میں اس توقیع میں کوئی ایسی دلالت نہیں ہے جو دلالت کرے علی عدم وقوع البیع لمالک العین یا لمالک الشیء، کہ یہ مالک کے لیے بھی بیع واقع نہیں ہوگی اذا اجاز المالک ہو، جب مالک اجازت دے۔ وہ بالجملہ بھائی خلاصہ سنائیں، شاید بور ہو رہے ہیں آپ، فالانصاف ہو، انصاف مطلب یہ ہے انہو لا دلالت فی تلک الاخبار، کوئی دلالت نہیں ہے ان احادیث میں جو بیع فضولی کے بطلان کے لیے لائی گئی ہیں، بأثر ٹوٹل کے ٹوٹل احادیث میں علی عدم وقوع بیع غیر المالک للمالک، کہ غیر مالک کی بیع کرنا مالک کے لیے نہیں ہو سکتی، اس پر کوئی دلالت نہیں ہے اذا اجاز المالک، جب مالک اجازت دے۔ ولا تعرض فیہا، ان احادیث میں کوئی چیز بیان نہیں کی گئی الا لنفی وقوعہ للعاقد، صرف یہ کہتے ہیں کہ عاقد کے لیے یہ معاملہ نہیں ہو سکتا، لیکن مالک کی کوئی نفی نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔